बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो शोर शराबा इस वक्त हो रहा है, जैसे वो एक मिसाल है ना कि वो कूज़े के अंदर एक तूफ़ान बरपा है। जिस चोर के चोरी को हाथ डाला जाता है वो शोर शराबा करने लग जाता है कि जी वो जो जैली मरीज़ बन के गया था, जो 3 दफ़ा का झूठा तरीन वज़ीर आज़म था, और उसकी बेटी जिसकी जायदाद लंदन में क्या पाकिस्तान में भी नहीं थी, तो वो चूँकि उसका बयानिया जो था उसको आगे लेके जा रहा था, इसलिए उसको पकड़ा गया। खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस खाएं, इस कौम पर तरस खाएं जिन्होंने आप लोगों को 30-35 साल से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा। अगर आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और अपने आप को दुरुस्त कर लें और हकीकत पर मबनी बातें करना शुरू कर दें, तो अल्लाह भी आपको शायद माफ़ कर दे और ये कौम भी माफ़ कर दे। देखें, ये मुल्क बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद मार्द वजूद में आया। ये कोई मजाक नहीं है। इसमें मुखलस तरीन लीडर थे जिन्होंने अपनी लीडरशिप के ज़रिए इस खित्ता अर्ज़ को हासिल किया, जिसमें आज अल्लाह का शुक्र है कि हम आज़ादी से रह रहे हैं। अल्लाह और रसूल का नाम अपनी आज़ादी से लेते हैं, किसी का हम पे दबाव नहीं है। ये जो सूरत हाल है, इसको देखने के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त है करप्शन का। देखें ना, ख्वाजा आसिफ का जो सिर्फ करोड़ों में नहीं था बल्कि लाखों में था, 51 या 52 लाख रुपया उस बंदे के अकाउंट में था जब वो MPA या MNA बना था। तो अब अरबों खरबों की जायदाद उसकी कैसे बन गई। मुल्क गरीब हो गया, अवाम जो है वो लुट गई, लेकिन ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। तो क्या हक नहीं बनता इस मुल्क को पूछने का कि भाई अवाम का तो आप लोगों ने कलिया कम कर दिया है, तो आप लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो ये जो पूछता है उसको कहा जाता है कि ये इंतकाम ले रहा है। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह ताला ने गो इस कौम को इतनी तालीम नहीं दी, जो थोड़ी बहुत थी वो भुट्टो साहब जब आए थे तो उन्होंने आके उस तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया था, जब स्कूलों को नेशनलाइज किया था। और उसके साथ साथ 9th क्लास तक किसी को फेल करने की इजाज़त नहीं थी, और कोई पढ़ता या ना पढ़ता। मैट्रिक में जब जाते थे तो 1000 में से 10 या 15 स्टूडेंट जो थे वो पास होते थे, बाकी सारे फेल हो जाते थे। उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाता था। हर एक को दूसरे से लड़ा दिया, ज़िम्मेदार को मज़ारे से लड़ा दिया, मालिक मकान को किराएदार से लड़ा दिया, यानी स्टूडेंट को टीचरों से लड़ा दिया। इंडस्ट्री जो थी, जो मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया था, उसके लिए एक ऐसी यूनियन बनाई जो जाहल लोगों पर मुश्तमिल थी, और वो एक 10 रुपये का जो उस वक्त 100 रुपया लेता था मज़दूर एक दिन का, वो जनाब अली लाखों और करोड़ों की जायदाद को ताला लगा के बैठ जाता था, और कई कई दिन तक कारखाने नहीं चलते थे। स्टील मिल खा गए, PIA का डिपार्टमेंट खा गए, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इन्होंने छोड़ी हो। फिर भी लोग कहते हैं कि ये कायद है। तो ऐसे झूठे लीडरों को मानने वाले जो हैं वो खुद भी झूठे हैं। हम देखते हैं TV प्रोग्रामों पर आके इतना इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि कानों को हाथ लगाने पड़ते हैं। देखें, 2-2 टके के ये लोग हैं जो पाक आर्मी पर बकवास करते हैं, भौंकते हैं उनके ऊपर। जो इस किस्म की हरकतें करते हैं वो उन लोगों की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है। मुल्क जो होता है उसकी बागडोर, उसकी रखवाली करने वाली जो एक सबसे बड़ी डिपार्टमेंट होती है वो होती है आर्मी। और खुदा का लाख लाख शुक्र है, हमारे पास जो आर्मी है वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए, जिसने जितने भी गिरदोनवा में हमारे दुश्मन हैं अंदर और बाहर, वो सबको उन्होंने सबक सिखा के रखा हुआ है। देखें, लोग हमारी आर्मी को ब्लेम करते हैं, लेकिन आर्मी की तरबियत ऐसी होती है कि जब भी कोई
ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتا ہے تو آرمی اس شخص کو یا اس خاندان کو یا اس وزیر اعظم کو سپیئر نہیں کرتی جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے۔ سب کے سامنے ہے کہ انڈیا کا وزیر اعظم جو تھا وہ بغیر ویزے کے، اور اس کے جتنے ہائی پروفائل لوگ تھے وہ بغیر ویزے کے نواز شریف کے گھر آتے رہے، اور پاکستان میں سے کسی بھی گورنمنٹ مشینری کو یا گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹیں ہوتی تھیں، جو لوگ ہوتے تھے، ان کو ان کے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ 1 to 1 ان کی میٹنگ ہوتی تھی، اور یہ اندر کیا پکاتے تھے، وہ سارے کا سارا جو پکا ہوا تھا ابھی وہ کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے۔ دوسری بات رہی زرداری کی، تو وہ تو بے ایمانوں کا بے تاج بادشاہ ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہات ہے ہی نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ صرف ہمارا ملک ہی نہیں جانتا بلکہ وہ دنیا کا کرپٹ ترین شخص ہے، اور اس کا جو لڑکا جس کو بات کرنی آتی نہیں ہے، ابھی تک ان کو اپنی جو ہے وہ منہ سے نکلی ہوئی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کے رہے ہیں۔ کیا ان کے باپ کی جائیداد ہے یہ ملک کہ جس کو جیسے چاہیں گے ویسے یہ استعمال کریں گے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی کی گئی اور ان لوگوں کے خلاف بالکل کارروائی نہیں ہوئی، کیوں؟ یہ بدماشی تھی۔ ان لوگوں نے جو اڈے تھے وہ بانٹے ہوئے تھے۔ شریفوں نے پنجاب لوٹنے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، اور زرداری نے سندھ کو لوٹنے کا لیا تھا، جو ابھی تک لوٹ رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے ہم ایک چیز کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ملک کے اندر اپنی حکومت کی ریٹ قائم کریں، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کسی بھی شخص کو امان جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ لوگ پریشانی کی حالت میں موجود ہیں، مہنگائی کی حد ہے، بیوروکریسی اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ رشوتیں ڈبل ٹرپل کر چکے ہیں، ان کا بھی کوئی بندوبست کریں۔ اور یہ جو لوگ پاک آرمی کے خلاف بولتے ہیں ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ لیا جائے، جو پاکستان کا یہ ٹوٹا پھوٹا دستور کہتا ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ نیب جو ہے ٹھیک ہے، خواجہ آصف کو ابھی پکڑا ہے، بہت شور ہو رہا ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ نیب کچھ عرصے کے بعد کلین چٹ دے کر خواجہ آصف کو باہر نکال دے گی، جو اس سے ماضی میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ زرداری نے اتنا کچھ لوٹا اور اتنے زیادہ پروف اس کے خلاف ہیں، ثبوت خلاف ہیں، بینکوں کی ساری جو ٹرانزیکشنیں ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، لیکن وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کر وہ جو ہے وہ ملک اور قوم کی تباہی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ رہی بات مولوی فضل الرحمان کی، تو اس نے دین کو سامنے رکھ کے پورے ملک کو لوٹا ہے، دین کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور جہاں سے اس کو پیسہ ملتا ہے یہ اسی طرف کی بات کرتا ہے۔ یہ انتہائی کرپٹ انسان ہے، اس ملک میں رہتا ہے تو اسے عدالتوں کا جواب دینا ہوگا۔ مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ میں دھمکی دوں گا تو مجھے کوئی نہیں پکڑے گا، کیونکہ اس کو جو ہے وہ اپنی بدماشی پر بہت زیادہ مان ہے۔ تو وہ جو غریب اور مخلص طلبہ دین ہیں بیچارے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کو پاکستان سے نکالنا ضروری ہے، اس لیے وہ بیچارے اس کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، اور وہ تو قربانیاں دینے والے بندے ہیں۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر ایک ملک ہو؟ مولوی صاحب کے پاس ایک پوری فوج ہے، جو ڈنڈا بردار فوج ہے، جو ڈنڈا بردار ہے اس کے پیچھے اسلحہ بھی ہوگا۔ تو یہ ساری بدماشیاں جو ہے نا یہ ختم کرنی پڑیں گی خان صاحب، تبھی جا کے یہ حساب کتاب برابر ہوگا۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ صبر کیا ہے، آپ یقین مانیں کہ اتنی سختیاں ہوئی ہیں کہ وہ عام زندگی کی جو چیزیں تھیں نا، جس میں آلو مرچیں کہتے ہیں، وہ بھی 100 سے اوپر چلی گئیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی صبر کیا۔ چینی کی جو حالت ہے، آٹا آپ کے یوٹیلٹی سٹوروں سے ملتا نہیں ہے، وہ یوٹیلٹی سٹوروں تک آنے سے پہلے ہی مختلف جگہ پہ وہ فروخت کر دیتے ہیں۔ اس پہ بھی نگرانی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب بھی جاتے ہیں لوگوں کی کمپلینیں آتی ہیں کہ جب بھی جاتے ہیں ہفتہ چکر لگاتے رہتے ہیں، کل آئے گا آٹا، پرسوں آئے گا آٹا، پرسوں چینی آئے گی، لیکن نہیں ملتی۔ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ بیچارے اسی طرح خوار ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا بندوبست کیا جائے، اور ان لوگوں کے خلاف جو قانون کہتا ہے
کہ مقتدر اداروں کے خلاف، بولنے والے کے خلاف جو دفعہ لگتی ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے خلاف پرچے کاٹے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے، کسی پر کوئی ترس نہ کھایا جائے جو ملک کو، قوم کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مریم نواز نے نیب کوٹ پر بہت زیادہ پتھر مروائے تھے، ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا، دہشت گردی کی تھی، لیکن آج تک حکومت کی مشینری نے نہ اسے گرفتار کیا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے۔ یہ جو کمزوری ہے، عمران خان صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس کمزوری کو ختم کریں، اپنی ریٹ قائم کریں، جو لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، اور ادارے جو ہیں ان کو درست کریں، ان کو نیب کو بولیں کہ یہ کلین چٹیں دینا بند کر دیں، اور جو ان کے آئی او ہیں وہ اچھی طرح سے تفتیش کریں، اور اس میں اور لوگوں کو بھرتی کیا جائے، اور لوگوں کو میرٹ پر بھرتی کیا جائے۔ یہ پہلے جو لوگ ہیں نا، یہ میرٹ والے نہیں ہیں، ان میں سے تھوڑے سے لوگ شاید میرٹ والے ہوں گے، باقی سارے کرپشن کی پیداوار ہیں۔ ان سے جان چھڑوائیں۔ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، بہت سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلا جائے، ان کو بھرتی کیا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، اور ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں سے بچ کے رہے گی، ان کی کسی بات پر کوئی عمل نہیں کرے گی۔ یہ چور ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں، اور یہ ثبوت عدالت میں ثابت کرنا نیب کا کام ہے، اور اگر نیب نہیں کرتی، جو نیب کا انویسٹیگیٹر ہے وہ ثابت نہیں کرتا اپنے کیس کو، تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔